رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک جدید ترین موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے ہیومن ملک بینک، یعنی انسانی دودھ کا بینک. تو یہ سب سے پہلے میں اس کا تعارف آپ کے سامنے کرا دوں. ہیومن ملک بینک سے مراد یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو جنسیں رکھی ہیں، عورت اور مرد، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد پہ یہ فوقیت دی کہ جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے بعد پھر اس بچے کی خاطر اس کی چھاتی سے اللہ تعالیٰ دودھ کی نہریں رواں کر دیتا ہے. تو یہ دودھ جو ہے وہ عورتیں جو بچے والی ہوں گی وہ جا کر بینک میں جمع کرائیں گے نکال کر اپنا، اور اس بینک میں رکھ کر پھر کسی جو دودھ کے متلاشی لوگ ہوتے ہیں، بچے اس قسم کے جن کے مائیں دودھ نہیں دے سکتے، ان کو پھر یہ دودھ دیا جائے گا. تو یہ ہیومن ملک بینک کا ایک مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو ضرورت مند لوگ ہوں گے جن کی بچوں کے لیے دودھ نہیں ہوگا ماؤں کا، وہ وہاں سے جا کے دودھ لے لیں گے. اب اس سلسلے میں اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلے کہ یہ نظریہ 1975 میں مغرب کے اندر رواج پا گیا، اور 1975 کے لگ بھگ انہوں نے بینک بنانا شروع کر دیا. جب مسلمانوں کے پاس اس کی خبر آئی تو انہوں نے اسی وقت سے غور کرنا شروع کر دیا. 1983 میں مجموع البحوث کویت اسلامی ادارہ تحقیقات اسلامی کویت والوں نے 1983 میں اس کے اوپر ایک مذاکرہ رکھا تھا. اس کی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس میں کیا طے ہوا کیا نہ طے ہوا. البتہ جدہ میں جو فقہ اکیڈمی ہے، فقہ اکیڈمی جدہ، بڑے انٹرنیشنل لیول کے بڑے معاملات وہاں ڈسکس ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل لوگ وہاں آتے ہیں. 1985 میں انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک سیمینار رکھا. اس سیمینار میں بڑے بڑے سکالر شریک ہوئے. اس میں علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو ابھی پچھلے سال فوت ہوئے ہیں. یہ بھی عالم اسلام کے بہت بڑے عالم تھے اور مفتی تھے، اور ماشاءاللہ سکالر تھے، بہت بڑی کتابوں کے مصنف ہیں. تو آخر عمر میں یہ اپنے قطر میں تھے اور وہیں پر فوت ہوئے. تو انہوں نے اس کے حق میں دلائل دی. ان کا یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے رضاعت وغیرہ جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور اس کی اجازت ہے اسلام کے اندر. لیکن وہیں پر جدے میں ہی ایک اور بہت بڑے سکالر تھے، محمد علی البار، اور یہ انٹرنیشنل میڈیکل سینٹر جدہ کے ڈائریکٹر بھی ہیں وہاں پہ، اور جامعہ قاہرہ سے فارغ ہیں. ایک جامعہ ازہر ہے مصر میں اور ایک جامعہ قاہرہ ہے. جامعہ قاہرہ سے فارغ ہیں، اور ان کی ماڈرن اسلامک اپروچ کے بارے میں کافی ساری کتابیں بھی ہیں، اور یہ ابھی زندہ ہیں، 85 سال کے ہیں، 85 ایئر کے. تو یہ انہوں نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ اس پہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط ہے، اور اس قسم کے بینک اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر عالم اسلام کے بہت بڑے ایک اور سکالر تھے، مصطفیٰ زرکا رحمۃ اللہ علیہ، 1999 میں فوت ہوئے ہیں وہ. انہوں نے علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی حمایت کی. انہوں نے کہا کہ وہ بالکل صحیح کہا اور اس طرح ہونا چاہیے. لیکن پاکستان کے بہت بڑے عالم دین مفتی تقی عثمانی مدد اللہ العالی، جو کہ مجتہد کے مقام پر ہیں، اور اس وقت عالم اسلام کے بڑے جو چند چوٹی کے علماء ان میں سے ہیں، انہوں نے محمد علی البار جو تھے ان کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کو جائز قرار نہ دیا. پھر یہ ہوا کہ جو فقہ اکیڈمی جدہ تھی اس نے بعد میں اعلامیہ جاری کیا، اور اس اعلامیہ میں اس نے 3 چیزیں رکھی. اس نے کہا کہ اس قسم کے بینک نہیں کھلنے چاہیے، یہ حرام ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس نے کہا کہ اس قسم کے بینک کھلنے سے اسلامی شریعت میں مفاسد یعنی فساد، شر کا دروازہ کھل جائے گا. کیونکہ اصول فقہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہم اس میں بتاتے ہیں کہ شریعت کا مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اسلامی شریعت اگر کہیں نافذ ہوگی یا کہیں ہم نافذ کریں گے یا لوگوں کو بتائیں گے تو اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک جلب المنفعہ اور دوسرا درء المفاسد. لوگوں کو نفع مہیا کرنا اور ان سے فساد اور مصیبتیں اور نقصانات دور کرنا. اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور کلیہ بھی ہے کہ درء المفاسد اولا من جلب المنفعہ، کہ لوگوں سے نقصان کو دور کرنا ان کو نفع پہنچانے سے زیادہ ضروری ہے.
کہ 10 آدمیوں کو نفع پہنچ رہا ہے اور 5 کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو ان 5 کو نقصان کو بچا کر 10 کو راضی کیا جائے کہ آپ نفع نہ لیں، ان 5 کو نقصان ہوتا ہے۔ تو درء المفاسد اولیٰ من جلب المنفعہ۔ تو دوسرا پوائنٹ فقہ اکیڈمی نے یہ کہا کہ اس سے درء المفاسد کے دروازے کھلیں گے اور پھر بند نہیں ہو سکیں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے رضاعت سے جو اسلام کے اندر عمومیت یعنی ماں بہن بھائی بنتے ہیں وہ سارے بنیں گے، اور اس کو پتہ نہیں چلے گا کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے رکھیں اعلامیہ کے اندر، اور یہ مجمع البحوث کا جو شمارہ نمبر 2 ہے المجمع، اس میں جدہ کا فقہ اکیڈمی کا شمارہ نمبر 2 المجمع اس کا نام ہے، اس کے اندر آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہیومن وومن بینک ہے اس کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ ہر چیز ضرورت کی محتاج ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے تو ہر چیز اس مسئلے کے حل پیش کیا جاتے ہیں، بغیر ضرورت کے کوئی مسئلے کا حل پیش نہیں کرتا۔ ہم دیکھیں قرآن مجید میں یسألونک عن المحیض، وہ آپ کے بعد میں پوچھتے ہیں کہ ماہواری کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن الشہر الحرام، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین حل بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضرورت ہے، اور ہم اردو میں پڑھتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب ضرورت ہی نہ ہو تو پھر اس کے بعد ایجاد کرتے جائے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے گھر میں حکیم نے ڈاکٹر نے پابندی لگا دی کہ کوئی میرے گھر میں جو ہے وہ چاول نہ کھائے اور آٹے کی روٹی یا جو کی روٹی کھائیں۔ اب میں روز بازار سے لا کر اور چاول کی 1 بوری گھر میں رکھ دوں، اب ضرورت ہی نہیں، میں رکھتا چلا جا رہا ہوں، یہ فساد کا موجب ہوگا۔ یا تو چور آئیں گے میرے گھر سے چوری کرنا شروع کر دیں گے، یا پھر ان کا چاولوں میں کیڑے پڑنا شروع ہو جائیں گے اور گھر کے اندر سارے کیڑے پڑ جائیں گے، بچے جو ہیں چوری چھپی وہ چاول کھائیں گے اور جس سے اور زیادہ بیماری بڑھے گی۔ لہذا پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ضرورت ہے، اس ضرورت کو دیکھیں گے کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہاں پر یہ چیز بھی رہنی چاہیے کہ یہ یورپ سے جو چیز بھی ہمارے پاس ہے اس کو ہمیں ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہیے، اور اس میں یہ بھی نہ ہو کہ ہم قدامت پسندی کا شکار ہو جائیں اور اسے چھوڑ دیں کہ نہیں یورپ سے ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اور یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے بھی ہم اس کو ہر لحاظ سے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جائز ہے، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں راہ راست سے نہ ہٹا دے، راہ راست پر رہو۔ اور راہ راست کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جلب المنفعہ و دفع الضرر، کہ لوگوں کو اسلام کے تمام احکامات سے فائدہ پہنچے اور ان سے ضرر دور ہو، یہ درء المفاسد، ان سے مصیبتیں نقصان ساری چیزیں دور ہو، یہ راہ راست ہے۔ لہذا یہاں پر یہ اچھی طرح ہم ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ یورپ سے جو چیز بھی آئے گی اس کے اندر کچھ نہ کچھ خامی یا کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوگی جس سے اسلام اور بڑے انسان کو نقصان پہنچ رہا ہوگا۔ کہ یہ امتیں جو ہیں، یہ امتیں کبھی بھی بنی نوع انسان کو فائدہ دینے کے بارے میں نہیں سوچتے، بلکہ ان کی تو اکثر کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کو دنیا سے ختم کر دیں، ہے نا، جو وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ ان کا تو یہ ایم ہے، ان کا تو اس لیے ان کی ہر چیز کو ہمیں اچھی طرح قرآن حدیث سنت اور فقہاء کرام کی آراء اور باقی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس کے بعد اس پہ اگر فائدہ مند ہو تو عمل کریں، فائدہ مند ہو تو چھوڑ دیں، جیسے حدیث ہے خود ما صفا داما قدر۔ تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک بڑی اچھی تجوید آئی۔ آپ نے فرمایا تجوید تو بڑی اچھی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آئی کہاں سے ہے، پہلے وہاں بھی دیکھیں گے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ یہ موت اپنا خوارج اور ان کا نہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بدنیتی ہوگی، زیادہ ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ اہل نظر ہیں یورپ سے نا امید، اہل نظر ہیں یورپ سے نا امید، ان امتوں کا باطن نہیں پاک۔ یہ باطن امتیں ہیں، انہوں نے کبھی بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے نہیں سوچا۔ اگر کوئی بھلائی مل رہی ہے تو وہ اس کے پیچھے بھی ان کے ذاتی مقاصد ہوں گے۔ خیر، یہ ایک چیز تھی جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ بینک جو ہے میں نے ابھی آپ کو اس کی تاریخ بتائی ہے کہ یورپ سے شروع ہوا۔ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا عورتیں جو ہیں، آج کل کی عورتیں، وہ ایک وقت میں 2 3 بچے پیدا کر رہے ہیں کہ جن کو دودھ ان کا پورا نہیں ہوتا، پھر بھی ضرورت ہو سکتی تھی۔ یا یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں انہوں نے بچے پیدا کرنے کے بعد انکار کر دیا کہ ہم جو ہے ان کو دودھ نہیں پلاتے، پھر بھی اس بات کی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی۔ یا یہ ہے کہ بچے صورتحال یہ ہو جائے کہ عورتیں جو ہیں وہ
بچہ پیدا کرنے کے بعد فوت ہو جائیں، اب بچہ بیچارہ کیسے پالا جائے، اس کے لیے ضرورت. تو اس طریقے سے 4 5 6 اور کوئی ضرورتیں ہوں تو پھر تو ہم جو ہے اس بینک کی بنیاد رکھ کر اور اس کو پرندہ و انسان کے لیے سود مند بنانے کے حق میں اپنے دلائل دے سکتے ہیں. لیکن صورتحال تو یہاں یہ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ پہلا نقطہ وہ تھا، دوسرا یہ، تیسرا نقطہ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یورپ اور ہم اپنے حالات کا موازنہ کریں. ہمارے حالات مغرب سے بالکل مختلف ہیں اور ہمارے حالات یورپ سے بالکل مختلف ہیں. اسلامی دنیا جو ہے اس کے تو حالات کہیں بہتر ترین جا رہے ہیں ہمارے یورپ اور مغرب کے لوگوں سے. وہاں تو سکون نہیں، یہاں تو سکون نامی چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں انسان کا بہت بڑا مقام ہے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بنی انسان کو تکریم بخش، مکرم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. اور اس کے بعد پھر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین صورت میں اسے پیدا کیا. اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی. کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا کر دیا. حیرت بات ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے. اور علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلوں شان خدا بندی. تو وہ تو خدا بندی شان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبودیت کا بہت بڑا مقام بخشا ہے. پھر اس کے بعد عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام بخشا کہ دنیا کا کوئی نظریہ، دنیا کی کوئی تاریخ، دنیا کا کوئی نظام، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی دین اس کو وہ نظریہ، وہ مقام نہیں بخش سکا. ماں کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ عورت کی 4 حیثیتیں ہیں. ماں ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے یا بہن ہے. ماں کے لحاظ سے اتنا عظیم مقام دے کہ باپ سے بڑھا دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے جنت دے دی، جنت تحت اقدام امہاتکم. اور ایک صحابی نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک رات، جس رات کو تم نے بستر پر پیشاب کر دیا تھا اور تمام رات خوش جگہ پہ تمہیں ڈال کر ماں باپ کھڑے رہے تھے، ساری زندگی اگر خدمت کرتے رہو ایک رات کا حق نہیں ادا کر سکتے. یہ دیکھیں اتنا بڑا مقام جو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقام دیکھیں ماں باپ کو. اب انسان کو اتنا عظیم مقام اسلام نے دیا ہے. اب اس لحاظ سے جب میں ایک فقیہ یا ایک سکالر کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے کوئی سہولتوں کا بندوبست کروں گا تو میرے ذہن میں سب سے پہلے تصور یہ ہوگا کہ انسان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، لہذا اس کو مد نظر رکھ کے میں اس کے لیے سہولتوں کو بندوبست کروں. اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے کلیہ رکھا تھا کہ جلب المنفع و دفع الضرر دار المفاسد، دونوں میں سے وہ سارا میں کروں. ان تمام چیزوں کے برعکس جو اسلام نے بنی نوع انسان کو مقام دیا ہے، اور مسجود ملائک اور کیا کیا آپ قرآن میں پڑھتے جائیں، یورپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے. یورپ کے اندر لوگ انسان کو بدتر مخلوق سمجھتے ہیں. ہر آدمی اپنے سے متنفر ہے تقریباً. اگر مرد ہے تو چاہتا ہے میں عورت بن جاؤں، عورت ہے تو چاہتا ہے میں مرد بن جاؤں. یہ جو ٹرانسجنڈر ہے یہی چیز ہے ساری. اور پھر وہاں پہ وہ اپنے انسان ہونے پہ فخر نہیں کرتے. ہم تو اپنے انسان ہونے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بڑا خوش رہتے ہیں، لیکن وہ کوئی کہتا ہے میں کتا بن جاؤں اور کتوں کا ماسک منہ پہ ڈال کر اور کتوں کی طرح چل رہا ہو، اگر انہیں بیبی ڈاگ وہ کہتے ہیں. کوئی خنزیر کا ماسک پہنتا، کوئی بکری کا، کوئی بندر کا، سارا. تو انہوں نے بنی نوع انسان کی کوئی قدر نہیں کی. اور پھر وہاں پہ جو ہے جو عورت کی 4 حیثیتیں ہیں، ماں، بیٹی، بہن، بیوی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. چلے یہ پس منظر ذہن میں رکھیں. جب بھی میں کوئی حکم ایک بنی نوع انسان کے لیے نکالوں گا تو اس کے اندر اپنے حالات کو مد نظر رکھ کے نکالوں گا. کوئی میں بلائی مخلوق کے لیے نہیں نکال رہا بلکہ وہاں کے نکال رہا ہوں. عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تصور وہاں پہ نہیں ہے. وہاں جنسی تعلقات پورے کرنے کا ایک معاہدہ ہے. پھر عورت کو جتنے بھی حقوق یورپ نے دیے عورت کی حیثیت سے نہیں دیے، اسے مرد بنا کر دیے. عورت اپنی فطری جو اس کی ذمہ داریاں تھیں وہاں سے سبق دوش ہو چکی ہے.
اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ہاسپٹل میں چھوڑ آتا ہے، وہاں پہ گورنمنٹ اس کی ساری نگرانی کرتی ہے، اول بچہ پیدا ہونے نہیں دیتے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر جو ہے ان کی شرح پیدائش اتنی کم ہو گئی کہ وہاں کے بڑے بڑے سکالر پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اور آپ روز دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر آج پاکستان کا فلاں وزیر بن گیا، ہندوستان کا بن گیا، فلاں علاقے کا بن گیا، افریقہ کا بن گیا، یہ وہاں پہ دن بدن وہاں جو عورت کی طبی اور فطری جو اس کی ذمہ داریاں تھیں ان سے یورپ نے اسے نکال دیا، اور وہ عورت مرد کے شانہ بشانہ سارے کام کرے اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ چکی ہے۔ اب اس صورتحال میں جو قانون بنے گا یا جو دستور بنے گا، جو تہذیب جو تمدن وہاں پہ پروان چڑھے گی، اس کا ہمارے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بیٹی جوان ہوتے گھر سے نکال دیتے ہیں، جاؤ اپنا کماؤ کھاؤ، اور یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ بیٹیوں کو آخری عمر تک بچے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو ماں کا گھر ایسے لگتا ہے کہ ماں باپ کا گھر کے اپنے گھر میں آ گئے، اور اس طریقے سے بہنیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہوتی ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یریبنی من ارابھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بدن کا ٹکڑا ہے، جو انہیں تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا۔ اور یہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے کہا تھا جب کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو 6 سال ہو چکے تھے۔ اس طریقے سے بہن کے حال سے اور بیوی کے حقوق جو ہیں، اور پھر ماں کے حقوق، وہاں پہ ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہاؤسز میں دے آتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں پھر سارا۔ لہذا یہ پس منظر بھی پہلے میں نے آپ کے سامنے تاریخ پیش کی ہے، اس کے بعد پھر میں نے بتایا کہ ضرورت کیا ہے اس کی۔ تو ضرورت ہو تو پھر تو انسان اچھے سٹیپ اٹھاتا ہے، اور ضرورت نہ ہو تو پھر خام خواہ کا فساد کا موجب بنے گا، جیسے فقہ اکیڈمی نے کہا ہے کہ اس قسم کے جو بینک ہیں فساد کا موجب بنیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یورپ اور ہمارے معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین خلا زمین فضا نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں تو اب میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری عمر اب 70 سال ہونے والی ہے، اور میں جب خانہ کعبہ میں جاتا ہوں پہلا عمرہ جو ہے والد صاحب کے لیے کرتا ہوں، میں پھر بھی ان کو حق ادا نہیں کر سکتا، اور اس سے بڑھ کر لوگ ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ہم نے یورپ کی ہر چیز کو من و ان نہیں قبول کرنا، بلکہ جیسے حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھیں بھیجی کس نے ہے، تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو بینک ہیں ان کے بارے میں کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، تو ان کا جواب دے دیا جائے، پھر اس پہ غور ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام کے مطابق ہیں، یہ اسلام سے متصادم ہے، اور اس بینک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اس بینک کو جو علماء نے اس پہ اوپر حرام کا فتویٰ لگایا وہ کس حد تک صحیح کس حد تک غلط ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مشینی ذبیحہ ہے، جو مشین کے ذریعے بکریاں، گائے، بھینس، مرغیاں یہ ذبح کی جاتی ہیں۔ فقہ اکیڈمی انڈیا نے اس کے اوپر ایک پورے 4 روز کا سیمینار بلایا۔ یہ کوئی 1990 91 92 کی بات ہے تقریباً۔ اس میں انہوں نے سعودی عرب، مصر، سوڈان، پاکستان، انڈونیشیا میں تمام سے انہوں نے بلائے سکالر حضرات اسلامی، اور پھر پہلے ان کو ساری چیزیں دکھائیں۔ انجینئر بلائے جو یہ سارا کام کرتے تھے، انہوں نے سمجھایا اب اس طریقے سے ہم کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں فلم دکھاؤ، پھر انہوں نے فلم دکھائی، پھر فلم کے دوران وہ پوچھتے رہے، سارے جو علماء کرام تھے، سکالر حضرات تھے، سارا پوچھتے رہے، اور پھر آخر میں سب کچھ دیکھ کے پھر سوال جواب کی نشست ہوئی۔ اس کے بعد ہر کسی نے فیصلہ کیا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لہذا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی کچھ اشکالات ہیں، جو پہلے میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد اب ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دودھ جو ہے کون نکالے گا عورت کے جو پستان سے؟ اگر مرد نکالتا ہے یہ تو بالکل حرام ہے، اور اگر مشین سے نکالا جاتا ہے یا کوئی عورت نکالتی ہے تو یہ عورت کی حرمت کے خلاف ہے کہ عورت جانور بن گئی۔ اسلام نے تو عورت کا مقام اتنا بلند مقرر کیا ہے ہر لحاظ سے۔ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی 3 بیٹیاں انہیں جوان کل پالتا ہے اور پال کے شادی کرتا ہے اور انہیں بہترین طریقے سے رخصت کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، قیامت دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، 2 انگلیاں آپ نے کی، اور پھر آپ نے 2 چو کرتا ہے، پھر 1 تک آپ نے کہا۔ تو اب یہاں پر پہلی چیز یہ ہے کہ دودھ کون نکالے گا؟ عورت خود نکال کے آئے گی یا مرد نکالیں گے؟ اگر مرد نکالتے ہیں تو یہ تو اور دن مفاسد کا دروازہ کھل جائے گا، مرد اس کی چھاتی سے کھیل رہے ہیں، اور یورپ کے اندر تو یہی ہوتا ہے، وہاں تو عورت مرد کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یورپ کا معاشرہ ہمارے معاشرے میں فرق ہے بہت زیادہ۔ مرکۃ التقالید کتاب ہے محمد قطب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سید قطب شہید کے بھائی تھے، سعودی عرب میں تھے، وہیں فوت ہو گیا۔ اس کے اندر پورا نقشہ کھینچا ہے کہ یورپ اور ہمارے اندر تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہذا یورپ کا جو پودا ہے اس کی ہمارے ہاں افزائش نہیں ہو سکتی، نہ یورپ کی کوئی
پیوند لگا کر ہمارے کسی پودے پہ لگا دیں وہ بھی نہیں پنپ سکتی۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جس کا ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ جو دودھ اگر عورت دیتی ہے تو اس کو علیحدہ علیحدہ کیسے رکھا جائے گا، اس کو منجمد کیسے کیا جائے گا۔ جب بینک ہوتا ہے تو بینک میں 1 2 تو نہیں آتے نا، پھر تو ہزاروں کی تعداد میں شروع ہو جائیں گے۔ اور یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ زیادہ تر یہ جو دودھ کے بینک کھلے ہیں یا افریقہ میں کھلے ہوئے ہیں، افریقہ میں جو حبشنیں ہوتی ہیں وہ آ کر صحت مند ہوتے ہیں، وہ آ کر وہاں، اور افریقہ کی بھی جو کرسچن کنٹریز ہیں ان کے اندر، مسلم کنٹریز میں نہیں ہے، کرسچن کنٹریز کے اندر ہے، اور وہ دے جاتی ہیں۔ تو یہ دودھ جو ہے ان کو منجمد کیسے کیا جائے گا اور ان کو جو ہے علیحدہ علیحدہ کیسے رکھا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ان کو کس طریقے سے کیا جائے گا۔ اور پھر اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 22 میں فرما دیا کہ وہ جو دودھ والی مائیں ہیں وہ امہاتکم اللاتی ارضانکم، اور وہ امہاتکم اللاتی ارضانکم اخواتکم من الرضاع، آیت نمبر 22 میں، کہ جس کا تم دودھ وہ تمہاری مائیں بن جائیں گی، اور اس کی جو بیٹیاں تمہاری بہنیں بن جائیں گی۔ حرمت کے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ ہمارے جو فقہ کے اندر جو ہے محرمات کی پوری بحث ہے، محرمات معبدہ، ابدی، محرمات موقتہ وقتی، تو اس کے اندر جو چیز نسب سے حرام ہے دودھ سے وہی حرام ہے۔ اب میرے والد صاحب کی جو بہن جو ہے وہ میرے اوپر حرام، میری پھپھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ ایسے رضاعت سے بھی ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے جس کا دودھ ہے اس کو بتائیں کہ جی یہ تمہارا بیٹا بن گیا، اور جس کا دودھ جس نے پیا اسے بتائیں کہ یہ تمہاری ماں بن گئی۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں میں ایک حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اس میں تعصب سے بالا تر ہوں۔ اگر اسلام، میں نے پہلے بتایا تھا، اسلام ماڈرن مذہب ہے، ہر چیز میں جدت کو پس قبول کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھتے تھے، اپنے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، یکے پہ سواری ہوتی تھی وغیرہ۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ ہم جب ریل پہ بیٹھتے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، کار میں بیٹھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ایسے اونٹ پہ بیٹھتے ہیں، رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ اسلام نے اس کی نفی نہیں کی۔ اسلام نے بیل سے ہل چلانے کو اچھا نہیں کہا، اور ٹریکٹر سے ہل چلانے کو برا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ حالات میں جتنے نئے ایکوپمنٹ آتے جائیں اس کو اختیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ہر چیز نئی اختیار کی۔ تبوک کی جنگ میں جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جو رومی تھے وہ سلوار پہن کے پھر رہے تھے، تو آپ نے واپس آئے تو آپ نے سلوار خریدی۔ بخاری کی حدیث آپ پڑھ لیں، سلوار کا کپڑا خریدا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا بنائیں گے؟ انہوں نے سلوار بناؤں گا۔ آپ سلوار بنائیں گے؟ ہاں یا رسول اللہ یہ تو بہت چھوٹا کپڑا ہے، اس سے تو تہبند نہیں بنتا، میں سلوار بناؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سلوار جو ہے وہ انسان کے سطر کو ڈھانپنے میں تہبند سے زیادہ مناسب ہے، لہٰذا اسلام ان چیزوں سے نہیں روکتا۔ لہذا تیسرا سوال یہ ہے کہ ان کو اطلاع کیسے دی جائے گا۔ چوتھا اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ اعضاء کی پیوند کاری ہے۔ مثال طور پہ آدمی مر رہا ہے اور وہ آنکھیں عطیہ کے طور پہ دے گیا، تو چلو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اس بدن میں رکھنا کریں، لیکن بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے اس قسم کا آنکھ یا گردے وغیرہ، یہ آج کل ایک چل رہا ہے، اس کے بعد وہ مر گیا۔ اب یہاں پہ وہ جو عورت ہے جو دودھ دے کے گئی ہے، گم ہو گئی، فوت ہو گئی، کہیں چلی گئی، تو چوتھا اشکال یہ ہے کہ اس کا کیسے پتہ چلے گا اور اس کی کیسے اطلاع ہوگی۔ یہ جو آنکھیں ہیں، گردہ ہے، اس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں تو قرآن مجید کا حکم ہے امہاتکم اللاتی ارضانکم و اخواتکم من الرضاع، تو وہ کس طریقے سے ہم اس کو پورا کریں گے؟ یہ تو یہ ہے کہ جدت اختیار کرو، قرآن مجید کو چھوڑ دیں، چھوڑیں جی، جیسے آج کل ایک اور رسم چل رہی ہے اجتہاد بالمقاصد، کو جی یہ مقصد جو ہے بالکل صحیح ہے۔ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارے مقاصد جو ہیں، جیسے میں نے کہا کہ دفع الضرر، جلب المنفع اور دفع الضرر، یہ دو ہیں، جلب المنفع اور درء المفاسد، دونوں میں سے۔ اس کو پھر ہم نے آگے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے لوگوں کے دین کی حفاظت ہوگی، حفظ دین، پھر اس کے بعد حفظ جان، پھر اس کے بعد حفظ مال، پھر اس کے بعد حفظ عقل، پھر حفظ نسل۔ اسے ہم مقاصد خمسہ کہتے ہیں، اور یہ فقہ المقاصد کا ایک حصہ ہے۔ لہذا پہلا ہمارا مسئلہ جو دین کی حفاظت ہے،
قرآن کی آیاتیں بکھر جائیں اس کا ہمیں کوئی فکر نہیں، اور ہم بس کہیں جی ٹھیک ہے یورپ نے کر دیا ہم اس کی تائید کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا قطعاً بھی۔ اس طریقے سے اسلام کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پانچواں اشکال یہ ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو دودھ ہے ان کو آپس میں مکس نہیں کر دیا جائے گا؟ 50 عورتیں آتے ہیں، ان کو دودھ کو مکس کر کے اسے ایک میں بند کر کے فروخت کر کے منجمد کر کے رکھ دیا جائے، اب کیا پتہ کس کا ہے؟ وہ تو بالکل ختم ہو گیا اسلامی سسٹم تو بالکل، کہ رضائی ماں کہاں سے آئے گی؟ یہ چیزیں یورپ میں نہیں ہیں، ہمارے ہاں ہیں، ہم نے سوچنے ہیں، انہوں نے نہیں سوچنے۔ ان کا تو یہ چیزیں میں نے پہلے بتا دیا، نہ وہاں پہ عمومیت ہے، نہ وہاں پہ جو ہے ابوبیت ہے، ابا کون ہے کتنا، یعنی وہاں پہ 50% جو لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہمارا باپ کون ہے، اور 35% لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ماں باپ کون ہے۔ وہاں کے ہمارے معاشرے میں فرق ہے، اب اس پودے کو لا کے ہم یہاں لگا دیں، یہاں تو نہیں پنپ سکتا۔ اس طریقے سے چھٹا اشکال یہ ہے کہ جو ماں اور بیٹے میں محبت قائم ہوتی ہے وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور جب ماں اپنی چھاتی سے لگا کر بچے کو دودھ پلا رہے ہوتے تو ماں کو بھی ایک سکون مل رہا ہوتا ہے، بچہ ایک عجیب قسم کے لاڈ اور پیار میں ماں کے ساتھ چمٹ رہا ہوتا ہے، اور یہی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ ساری زندگی ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ یہ محبت کہاں قائم ہوگی؟ پھر تو دنیا ایک نفرت کی آماجگاہ بن جائے، دنیا ایک دوری کی آماجگاہ بن جائے، ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی کسی کی ماں ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کو کوئی پتہ ہے بھی کون ہے، اور یورپ میں یہ چیزیں عام ہیں۔ اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ یہ نکات میں پیش کر رہا ہوں، اس میں مزید بھی نکات بن سکتے ہیں، آپ میں سے ہر آدمی اس پہ سوچے۔ ساتواں اشکال یہ ہے کہ کیا وہ عورت پھر اپنا دودھ بیچے گی؟ کیا دودھ بیچنا حلال ہے؟ ہم اپنے اعضاء بیچنا شروع کر دیں، دودھ بھی تو اس کی ایک قسم ہے۔ قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ فَإِن تَعَثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، کہ اگر ماں دودھ نہیں پلاتی یا وہ انکار کر دیتے پھر کسی اور سے پلاؤ اور اس کو اس کا اجر دو۔ اب یہ اجر دودھ کا نہیں، دودھ پلائی کا ہے۔ یہ نقطہ ہے بڑا، آپ سنیں کہ جو وہ بچے کو چھاتی کے ساتھ ملا کر اور اسے پیار کرتے بھی یہ اس کا دودھ کا نہیں ہے۔ دودھ بیچنا جو ہے وہ تو ایک بالکل اس پہ بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا، اور علماء نے لکھا کہ کس طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ ہم یہ کہیں کیونکہ جی وہ یورپ سے آ گیا لہذا ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہم اپنے اسلام کے آئینے میں اسلام کے جو بیرومیٹرز ہیں، قرآن مجید ہے، حدیث ہے، فقہائے کرام ہیں، اور پھر فقہائے کرام نے آپ دیکھ قرآن مجید میں رضائی ماں کا ذکر ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ رضائی ماں کیسے ہوں گے۔ پھر ان تمام کو بنیاد بنا کر فقہائے کرام نے، چاروں فقہائے کرام نے جو احوال الشخصیہ ہیں اس کے اندر جو کتاب النکاح ہے اس کے اندر رضاعت کا باب بنایا ہے، اور بتایا کہ رضاعت کیسے ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، اور ساری چیزیں اس میں واضح کی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم ان کے بھی تار آراء کو، فقہا کے آراء کو، اور پھر دور حاضر کے بدلتے منظرنامے کو، اور پھر جو یہ بینک بنایا اس کا پس منظر، پیش منظر، اور اس کے پیچھے جو ایک روح کار فرما ہے اس کو سامنے دیکھ کر ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ اب یہ اس طرف آ گئے، حالانکہ ضرورت کہیں بھی نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پاکستان میں 26 کروڑ عوام رہتی ہے، اور میں دیہات میں بھی جاتا ہوں، مجھے آج تک کہیں نہیں ملا جی وہ فلاں بچے جو بھوک سے مر گئے، ماں کے دودھ نہیں تھا۔ ہاں کہیں کا سوکھ بہت کم ہوتے ہیں، سوکھ جاتا ہے تو وہ دوسری بہن، چچی وغیرہ وہ پلاتے ہیں، اور اس میں کوئی بہت خوش ہوتے ہیں، دیکھو یہ تو ہمارا اور بیٹا بن گیا، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں بہت قلیل پیمانے پر، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا وہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ اب کل کو یورپ والے کیا کریں کہ مرد کا جو سپرم ہے، مادہ منویہ، اس کا بینک بنانا شروع کر دیں، اور عورت کے جو ایگز ہیں ان کا بینک بنانا شروع کر دیں، اور کہیں ہم اس کا ملاپ کر کے بچہ بنائیں، ہم ان کے ہاں میں ہاں ملا دیں گے، ہاں جی ٹھیک ہے، اس لیے اور کوئی نئی چیزیں لے آئیں۔ نہیں، ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا۔ ایک ہے متجدد، ایک ہے مجدد۔ متجدد جو نئی باتیں نکالتا ہے، مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو متجددین ہیں وہ نئی باتیں نکالتے ہیں۔ اب یہ جاوید احمد غامدی کو آپ دیکھ لیں، اس طریقے سے ساحل ادیم ہے اس کو دیکھ لیں، اس طریقے سے اویس ربانی ہے اس کو دیکھ لیں، اس طریقے سے مفتی فضل ہمدرد ہے اس کو دیکھ لیں،
اس طریقے سے اپنا ادھر چلے جائیں آپ مصر کے اندر تو یوسف زیدان ہے، ڈاکٹر یوسف زیدان ہے، اسے دیکھیں. پھر وہاں پہ ڈاکٹر فراس الصبا ہے، اسے دیکھیں. ڈاکٹر ابراہیم عیسیٰ ہے، اسے دیکھیں. اسلام الخیریہ اسے دیکھیں. یہ سارے تلے ہوئے ہیں کہ اسلام کا وہ ماڈل جو مغرب کو پسند ہے اس طریقے سے ہم مغرب خوش کر وہ ماڈل لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے یہ. ہم نے اپنے خدا کو حساب دینا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، اور ہمیں اس پہ ناز ہے کہ جتنا بڑا علمی سرمایہ ہمارے پاس ہے کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن کی تفسیر کا علم نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ مجوسیوں کے پاس ہے، نہ ہندوؤں کے پاس ہے، نہ بدھ مت کے پاس ہے، نہ کمیونزم کے کمیونسٹوں کے پاس ہے، نہ سوشل کس کے. حدیث کا سرمایہ ہمارے پاس، سیرت النبی کا سرمایہ ہمارے پاس، اصول فقہ کا سرمایہ ہمارے پاس، اصول حدیث کا سرمایہ. اتنے ہمارے پاس فقہ، اصول الفقہ، اور اس کے بعد عجیب عجیب علوم، قواعد فقہیہ، اور اس کے بعد پھر باقی علوم جو ہیں سارے ہونے کے بعد ہم کہیں نہیں ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا میں اس بات کو سمیٹتا ہوں، یہ نکات ہیں، ان کو دیکھیں ہم اچھی طرح، اور اگر ان میں کوئی نقطہ ایسا ہے جو کہ اسلام سے مطابقت رکھتا ہے تو پھر آمنا و صدقنا، ہم اس کو قبول کر لیں گے. اگر اس کی ضرورت ہوئی تو ضرورت نہیں، خام خواہ کا ایسے فساد برپا کر دینا. اور پھر یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں جیسے محمد علی البار ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے جو بات کی ہے یہ بالکل صحیح ہے. قرینہ قیاس، کسی کی مخالفت پہ تل جانا یہ صحیح نہیں ہے. جو صحیح بات کرے وہ مان لیں. اس لیے اس قسم کے جو دروازے ہیں دین کے اندر جو ہے وہ فساد فی الارض، اور دین کو بدلنے اور دین کو نقصان دینے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک غلط روش قائم کرنے کا باعث بنتے ہیں. لہذا میرے نزدیک بھی یہ حرام ہے، اور آپ اس پہ مزید تحقیق کر دیکھیں، کیونکہ تحقیق کے دروازے بند نہیں ہیں، قیامت تک کھلے ہیں. لیکن میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا لی انہ الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.